الدرہ فیما یجب اعتقادہ، اس کتاب کے اندر یہ حقیقت لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، لیکن کہتا اس وقت جب ظاہری حیات میں تھے آخری نبی تھے، مگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتا ہے چونکہ فوت ہو گئے تو اب نبی نہیں ہیں معاذ اللہ، ایسے شخص کے خلاف فتویٰ بر صغیر کے فاتح نے اپنی تلوار سے دیا تھا۔ کون؟ سلطان محمود غزنوی، بہت بڑا عالم تھا ابن فورک۔ یہ الدرہ کے صفحہ نمبر 113 پر اور 114 پر لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو بتایا گیا کہ ابن فورک یہ کہتا ہے لیس ہوا نبی الیوم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی نہیں ہے معاذ اللہ، بل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ماضی میں تھے اب نہیں ہیں، یہ اس نے کہا۔ تو سلطان محمود غزنوی تک بات پہنچی، کبھی ایسے بھی سلطان ہوتے تھے، اور یہ وجہ بھی ہے بر صغیر میں جو ختم نبوت کی حفاظت کا ایک جذبہ ہے کہ انہوں نے اس فاتح کی تلواروں کے نتیجے میں کلمہ پڑھا جو ختم نبوت کا اتنا بڑا علمبردار تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو پتہ چلا، لکھا ہے کہ لما طالب ابن فورک الکرامیۃ ارسلوا الی محمود ابن سبکتگین صاحب خراسان یقولون له ان هذا الذي يؤلب علينا اعظم بدعة وكفر عندك منا فسله ام محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب۔ کرامیہ نے کہا تم ہمیں چڑکیاں دیتے ہو، یہ ہم سے بڑا مجرم بھی ایک ہے۔ کون؟ کہا ابن فورک، اسے بلاؤ، سلطان اس سے پوچھو۔ فسلہ عن محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم هل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم ام لا، کہ آج وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے یا نہیں۔ فعزم علی محمود الامر، محمود غزنوی نے کہا حد کرتے ہو، ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اتنا پڑھا ہوا بندہ، اتنا پڑھا ہوا اور ایسی بات کرے؟ بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اللہ سب کو نزع تک، آخری گھڑی تک اپنا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عالم ہونا جدا بات ہے اور راہ حق پہ ہونا جدا بات ہے۔ عازوما، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم ویسے شکایتیں لگا رہے ہو ابن فورک کی۔ انہوں نے کہا بلا کے دیکھ لو۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا سنو پھر اگر ایسا ہے، ان صح ھذا عنہ لأقتلنہ، علماء جانتے ہیں لام اور نون تاکید ثقیلہ دونوں، اگر ابن فورک نے یہ کہا ہے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ بہت بڑا عالم ہے، میں اسے خود قتل کروں گا۔ یہ سلطان محمود غزنوی نے کہہ دیا۔ یہ ابن حزم کی کتاب اور اس کی تاریخ وفات 456 ہجری ہے اس وقت، اور یہ ادھر دور یعنی گزر رہا تھا اس وقت سلطان محمود غزنوی کا، ادھر بر صغیر کے سومناتوں کو توڑنے کے لیے۔ تو سلطان محمود غزنوی کے پاس اسے بلایا گیا۔ امام ذہبی نے بھی اپنی سید اعلام النبلاء میں ابن فورک کا جو تعارف لکھا ہے کہ وہ بک بک کرتا تھا، جیسے آج کچھ کمینے جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، ان کی بک بک اس ابن فورک کے قریب قریب کبھی پہنچ جاتی ہے،
اور وہ بہت زیادہ آگے تھا. سلطان محمود غزنوی نے کیوں قتل کیا؟ ذہبی کہتے ہیں کہ ابن فارق نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسولا فی حیاتہ فقط، کہ صرف اپنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں رسول تھے. وَإِنَّ رُوحَهُ قَدْ بَطَلَ وَتَلَاشَى، اور وصال کے بعد معاذ اللہ کچھ نہیں بچا، روح لاشے ہو گئی ہے. وَلَيْسَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ اللہ کے ہاں جنت میں نہیں ہیں، یعنی روحہ، سرکار کی روح مبارک. تو یہ وہ باتیں کرتا تھا. سلطان محمود غزنوی نے جب بلایا تو پوچھا، تو اس نے جواب میں کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول تھے. اور یہ آج جو ترجمہ تھے سے کرتا ہے، ان کی شریعت میں سزا ہے سلطان محمود غزنوی کے نزدیک. اس نے یہ جملہ بولا کان رسول اللہ، کہ وہ رسول تھے، اللہ کے رسول تھے. وَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا، اور آج نہیں ہے. فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، سلطان نے کہا بس آگے کچھ نہیں سننا، اسے قتل کرو. فَشُفِعَ إِلَيْهِ، سفارشی آ گئے. سفارشی اس کے نہیں تھے کہ اسے چھوڑو، سفارشی اس کے تھے کہ مارو تو لیکن کسی دوسرے طریقے سے مارو. کیوں؟ کہ یہ نحیف ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، عمر رسیدہ ہے. تو سلطان محمود غزنوی نے کہا چلو. فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ بِالسُّمِّ فَسُقِيَ السُّمُّ، اس کو زہر کا پیالہ پلایا گیا اور یوں اس کو قتل کر دیا گیا. اور یہ بتا دیا گیا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ جو پوری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اس عقیدے کی احتیاط کتنی ہے اور اس عقیدے کی شرائط کتنی ہیں اور اس عقیدے کے اندر کون کون سی وضاحتیں ہیں. لہذا آج اگر کوئی شخص اردو ترجمہ کرتے وقت اتنا کہہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور کہ آج نہیں ہے، تو یہ اس کا کفر بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ یہ فتویٰ جو سلطان محمود غزنوی نے اس کی اس سزا کو بیان کیا تھا. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. اللہ